السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی شرح حاصل کی ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والے، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر کیے گئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر ایمان والوں پر جس طرح نماز زکوٰۃ حج فرض ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ بھی فرض کیے ہیں۔ یہ روزہ پوری ماہی رمضان ہر سال رکھے جاتے ہیں۔ روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اس عبادت میں خیر و برکت اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ صبح صادق یعنی فجر کی نماز ہونے سے پہلے کچھ کھا پی لیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز ہونے سے پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، اور پورا دن گزرنے کے بعد مغرب کی اذان کے وقت دوبارہ کھاتے ہیں، جس کو افطار کہتے ہیں۔ افطار کے وقت ہر روزے دار کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس وقت بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ روزہ میں کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، مثلاً غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، گالی بکنا وغیرہ۔ ان قسم کی باتوں سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے۔ روزہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے حکموں کو خیال رکھیں، اسی کے مطابق عمل کریں، لہذا وہ تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ سب کو پیدا کرنے کے لیے ہر روزے دار کو مسلسل 1 مہینے کا موقع مل جائے۔ صحیح معنوں میں اگر روزہ کا حق ادا کیا جائے تو ہر روزے دار پرہیزگار اور متقی بن سکتا ہے۔ روزہ میں ہی قرآن پاک نازل ہوا، اس لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ایسا کہ نماز کے بعد تراویح ہوتی ہے، جس میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس ماہ میں کم از کم پورا قرآن شریف سننے کو مل جاتا ہے۔ جب رمضان کا آخری عشاء آتا ہے تو 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے اعتکاف کر کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کرتے ہیں اور پورا دن عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ اعتکاف سنت ہے۔ جب عید کا چاند دکھائی دیتا ہے تو مسجد سے باہر آتے ہیں۔ پورا روزہ رکھنے کے بعد عید کا چاند دکھائی دیتا ہے، اور دوسرے دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان روزے کا صحیح حق ادا نہیں کر پاتے اور نہ ہی قرآن پاک کا حق ادا کر پاتے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو بنا کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں وہ دوسروں باتوں کی خیال نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔